الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أصحابه رضي الله تعالى عنهم عندما تكون فتن، قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فماذا تأمرنا أو كيف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأمر العتيق. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مسجد اقصیٰ اہل حدیث چیتا کیمپ کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج کا جو اجتماع ہے اس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ ہے فتنوں کے دور میں استقامت، فتنوں کے دور میں ثابت قدمی. جب فتنوں کے حالات ہو جائیں، آزمائشوں میں ایک مسلمان گھر جائے تو ایسی صورت میں وہ حق پر ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے، حق پر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ اب یہ سوال اور اس کا جواب تو لمبا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی چند آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث اور ایسے ہی سلف امت کے کچھ حوالوں کی روشنی میں اس مسئلے کو اور اس سوال کے جواب کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر فتنے جب رونما ہوں، فتنوں کی آندھی چلے تو اس وقت ایک مسلمان اپنے آپ کو حق پر، سچائی پر، سنت پر اور نجات کی راہ پر کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سوال ہمیشہ کا اہم سوال ہے، اور اس دور میں جس میں فتنوں کی کثرت ہے یہ سوال اور اس کا جواب جاننا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس طرح سے یہ دور زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے دور ہوتا جائے گا، آزمائشیں، فتنے، مصائب، مشکلات، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بیچ میں ہونا، پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا اس دنیا میں رہنا، یہ دراصل امت کے امن و امان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یاد کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو، اس حدیث کو، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے امن کا ذریعہ ہوں. جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے اصحاب پر، میرے ساتھیوں پر وہ سب کچھ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور میرے صحابہ اس امت کے امن و امان کا ذریعہ ہیں. جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت کے لوگوں پر وہ مسائل پیش آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عہد رسالت سے دوری، زمانے کا، وقت کا، عہد رسالت سے دور ہونا، یہ حقیقت میں فتنوں کا، آزمائشوں کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، آپ کے زمانے سے زمانے کا دور ہونا،
یہ تو حتمی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آج 14 صدیوں کے بعد زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم سے پہلے والے تھے، ان سے پہلے والے تھے، ان سے پہلے والے تھے، آج ہم ہیں، ہمارے بعد ہے نا اگلی صدی، اگلا قرن، اگلے بعد اگلے دور کے لوگ اپنے اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وجود میں آئیں گے۔ تو اس میں تو کوئی تبدیلی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ بڑا ہے، پیچیدہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ فتنوں کا دور ہوگا، مستقبل میں فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، مشکلات آئیں گی، تمہارے ایمان کے خطرات، تمہاری سنت پر تمہارا سنت پر چلنا خطرناک ہوگا، ایسے ہی تمہارے لیے مشکل ہوگا، آگ کے انگارے پر چلنا مشکل جیسے مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا مشکل ہوگا۔ تو اب اس کا حل کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے حل بتلا دیا تھا۔ اب وہ حل اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں جس وقت بھی آئیں، جو بھی صدی ہو، وہ چوتھی ہو، پانچویں ہو، چھٹی ہو، ساتویں ہو، آج 15ویں ہو، اس کے علاوہ 16ویں ہو، 2000 سال 4000 سال گزر جائے، جو ہدایت اور رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ملی تھی، اس ہدایت کو اگر ہم زندگی میں نافذ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے ذرا سا فتنوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فتنے کیا چیز ہیں اور فتنوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ ہلکا سا اس کا سرسری طور پر خاکہ، تاکہ ہم سمجھیں کہ اس وقت جو ہم فتنوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، جن فتنوں میں کیسے ثابت قدم رہیں، کیسے استقامت حاصل کریں، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یہ کون سے فتنوں کی بات ہو رہی ہے، کون سے فتنے ہیں جس کے سلسلے میں یہ بات کرنا ضروری ہے اور ہم سب کو فکر مند رہنا ضروری ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ میرے بھائیو، ایک فتنہ تو وہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے بارے میں پوچھا، تم میں سے کون ان فتنوں کو جانتا ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا، میں جانتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کس فتنوں کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ کس فتنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کہ وہ فتنہ میں جانتا ہوں، اس کا ہمیں علم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے فتنہ یہ بھی تھا، دوسرا بھی فتنہ تھا، لیکن جس فتنے کے لیے ہاتھ اٹھایا بتانے کے لیے کہ فلاں فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ جو فتنہ ہے یعنی انسان اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی سماجی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، اپنے پاس میں، پڑوس میں، ملنے جلنے والوں کے بیچ میں رہنے سہنے کے دوران کچھ اس سے کمی بیشی اور گناہوں کے کام ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ انسان کبھی کسی کے ساتھ تو میں ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، یہ جو فتنے ہیں نا، یہ بھی فتنے ہی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک تکفرها الصلاۃ والزکاۃ والصدقہ، یہ جو فتنے ہیں یہ تو معاف ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ فتنے تو نماز پڑھ رہے ہو تو معاف ہوتے جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہو تو معاف ہوتے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقات دے رہے ہو، تو یہ سب فتنوں کا کفارہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس فتنے کی بات کر رہا ہوں التی تموج کموج البحر، اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو فتنے سمندر کے موجوں کی طرح سے موج ماریں گے، جن کی موجیں، جن کی طغیانی، جن کا تلاطم ایسے ہوگا جیسے سمندر کی موجیں، لہریں تیزی کے ساتھ اٹھتی ہیں اور نہ جانے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایک فرد تو فرد ہے، 2 لوگ 4 لوگ تو الگ بات ہے، بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی طرح، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایسی ایسی کشتیاں بھی پہاڑوں کی طرح وہ سمندر کی اونچی لہروں کی زد میں آ جاتی ہیں اور اس کے تھپیڑے اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو فتنے سمندر کی موجوں کی طرح سے موج ماریں گے۔ اس کے بعد ہمیں اصل میں یہی جاننا تھا کہ ان فتنوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جو فتنے سمندر کے طغیانی کی طرح سے طغیانی اور موجیں ماریں گے وہ فتنے، اور وہ فتنے خطرناک ہوں گے۔ اب اس کو بہت شارٹ میں اگر ہم جاننا چاہیں، بہت مختصر لفظوں میں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فتنوں کی دو قسمیں ہیں۔ فتنوں کی دو قسمیں ہیں، جس کا پتہ اس سے بھی چل رہا ہے، اس حدیث سے بھی صحیح مسلم کی فتنوں کا پتہ چل رہا ہے کہ فتنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو ہم شہوات کا فتنہ کہتے ہیں، اور دوسرا فتنہ وہ ہے جس کو ہم شبہات کا فتنہ کہتے ہیں۔ شہوات کا فتنہ اور ایسے شبہات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ شہوت کے معنی ہوتے ہیں چاہت کے، رغبت کے، میلان کے، رجحان کے، خواہشات نفسانی کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ انسان حرام مال کی لالچ کر رہا ہے، فتنہ ہے یہ۔ انسان حرام شہوت کی لالچ کر رہا ہے، یہ فتنہ ہے۔ انسان عہدے اور مناصب کی ناحق بیجا منصب کی چاہت کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ تو یہ خواہشات نفسانی کے فتنے ہیں۔ انسان گناہ، معاصی، منکرات ہے نا، اس کی طرف بھاگتا ہے، لپکتا ہے، زیادہ دولت، زیادہ پیسے، زیادہ شہرت، یا جنسی ہے نا خواہشات اور چاہتوں کی طرف انسان لپکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شہوتوں کے فتنے ہیں، خواہشات نفسانی کے فتنے ہیں۔ صرف اس کا تعلق جنسیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق مال سے بھی ہے، اس کا تعلق عہدوں سے ہے، اس کا تعلق مناصب سے ہے، اس کا تعلق ریاکاری سے ہے، دکھاوے سے ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شہوات کے فتنے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوسری جو قسم ہے فتنوں کی، وہ ہے شبہات کا فتنہ۔ اور اس شبہات کے فتنے کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فتنوں کی دونوں قسموں میں سے یہ دوسری والی قسم زیادہ خطرناک ہے۔ اشدہما، یہ دونوں میں زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک وہ بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو فتنہ ہے شہوتوں والا، وہ فتنہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ شبہات والا فتنہ ہے۔ شبہات کا فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ شبہات کا فتنہ، شہوتوں کا فتنہ کب آتا ہے؟ جب انسان دنیا دار ہو جائے، انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ نہ ہو، ڈر نہ ہو، جنت کی لالچ نہ ہو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف کم ہو جائے، تو انسان شہوتوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ سے نوبت آ جاتی ہے۔ انسان جب مادہ پرست ہو جائے، دنیا دار ہو جائے، اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھے، لوگوں کی شہرت کو دیکھے، لوگوں کے مقام کو دیکھے، لوگوں کی زندگی کی اسٹیٹس کو دیکھے، تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ انسان حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہر چاہت کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ۔ یہ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ یہ خطرناک فتنہ ہے۔ یہ اصل میں آتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کہنے کم علمی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستقبل کے حالات کی طرف آپ نے اشارہ کرتے فرمایا تھا کہ جب قرب قیامت کے حالات ہوں گے، قیامت قریب آنے والی ہوگی، تو اس وقت کیا مسائل پیدا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت فتنے زیادہ ہوں گے، زلزلے زیادہ ہوں گے، علم کم ہو جائے گا، بلکہ بعض روایتوں میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، زناکاری بدکاری کی جائے گی۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس میں آپ نے بھی فرمایا تھا نا، وَيَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، یا آپ نے فرمایا تھا وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہو جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ تو جہالت کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کا اصل میں صحیح ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری نالج ہے، بہت ساری اسٹڈی ہے، کافی ان کا ثقافہ، یعنی کیا مطلب نالج، معلومات کافی کشادہ ہے ان کے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس اصل علم جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیاوی تعلیم کا کیا حال ہے۔ لوگوں کے پاس اچھی مہارتیں ہیں، لوگوں کے پاس اعلیٰ قسم کی اسکلز ہیں، مہارتیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی میڈیکل کی لائن میں کافی صلاحیت والا ہے، بڑی سے بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہے، مائنر سے مائنر آپریشن کرتا ہے وہ۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی دنیا میں بہت آگے جا چکا ہے۔ انسان دنیاوی تعلیم کے اندر کافی معلومات ہے اس کے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اصل علم ہے، جس علم سے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے گا، آخرت میں اللہ عز و جل جنت اور جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا، اس علم سے انسان غفلت کا شکار ہے، وہ نہیں جانتا۔ جبکہ وہ اپنے اسی علم کے اندر صحیح معنوں میں اگر غور کرتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو تلاش کرتا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی عظمت کا، اسی کے تنہا حق کے عبادت کے مستحق ہونے کا بھی اسے علم ہو جاتا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں نا، لیکن انہیں ساری چیزوں کی باریک باریک معلومات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کی نشانیوں کو ہارٹ کے آپریشن میں دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی دماغ کے آپریشن میں دیکھتے ہیں اور دیگر جگہوں پر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں علم والا نہیں کہا جاتا۔ دنیا کا علم جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے غافل رکھے، ایسے علم والے اللہ کی نگاہ میں علم والے نہیں مانے جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو انسان کے پاس ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اس علم نے اسے غافل کر رکھا ہے؟ جو علم اللہ کی پہچان نہ کروائے اس علم کو علم نہیں کہا جاتا۔ تو بہرحال آج علم کا شعلہ ابل رہا ہے، ساری دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اور عالمی سطح پر کافی تعلیم کا اور اکیڈمک ایجوکیشن کا کافی چرچا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے دوری کا کیا حال ہے آج دنیا کے اندر۔ تو علم کم ہو رہا ہے۔ بظاہر آج ہم میڈیا دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی دیکھیں تو لگتا ہے علم بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علم کم ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو بہرحال فتنوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ، یہ شبہات کا فتنہ ہی اصل فتنہ ہے، جس کی بنیاد پر ایک آدمی کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، ایک آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں ہوتی، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ دین کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کی رہنمائیوں کو نہیں جانتا، نجات کا راستہ نہیں جان پاتا، جنت کے راستے کی شناخت اور پہچان نہیں کر پاتا۔ یہ آج صورتحال ہے۔ تو اب آپ اس بات کو اچھی طرح سے بالاختصار یہ سمجھیں کہ یہ جس علم کی کمی کی بات ہو رہی ہے، جس علم کے اٹھا لیے جانے کی بات ہو رہی ہے، جس جہالت کی کثرت کی بات ہو رہی ہے، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اور اسی میں توحید باری تعالیٰ کے بالمقابل شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ایسی سنت کے مقابلے میں بدعات ہے، خرافات ہے، نفس پرستی ہے، ہوا ہے، بدعات ہے، محدثات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور انحرافات اور گمراہی کے جتنے راستے ہیں سب کے سب شہوات شبہات کے فتنے میں شامل ہیں۔ جتنی بھی ضلالتیں گمراہیاں ہم جانتے ہیں دین کے حوالے سے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خالص سنت سے ہے، جس کے بغیر ایک شخص کو نجات نہیں مل سکتی، جس کے بغیر انسان کو جنت نہیں مل سکتی، جس کے بغیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح دین پر چل نہیں سکتا، تو یاد رکھیں کہ یہ سب کا سب اسی شبہات کے فتنے کا حصہ ہے۔ اب جتنے فرقے آپ جانتے ہیں، جتنے انحرافات آپ جانتے ہیں، سب کے سب اسی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہیں، اسی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ ایک آدمی شہوات کے فتنے میں بھی ڈوبا ہوا ہے اور شبہات کے فتنے میں بھی ڈوبا ہوا ہے، یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر مال کی لالچ ہے اور وہ سود کی رقم کھا رہا ہے، سود کے ذریعے سے اپنی انکم بڑھا رہا ہے، رشوت کے ذریعے سے کاروبار کر رہا ہے، چوری ڈکیتی کا راستہ پکڑے ہوئے، یہ بھی حرام ہے، شہوات کا فتنہ ہے یہ۔ لیکن اسی آدمی کے یہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں، ایک ایسی چیز کو جو بدعت ہے وہ اسے دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک عقیدے پر جمع ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، جبکہ وہ راستہ کیا ہے؟ جبکہ وہ راستہ شرک کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، اس لیے راستہ انسان کو جنت نہیں لے جائے گا بلکہ جہنم کی راہ پر ڈال دے گا۔ اب یہ آدمی دونوں فتنوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن اگر اسے شبہات کے فتنے سے نہ نکالا گیا، شبہات کے فتنے سے اسے نجات نہیں ملی، شبہات کے فتنے کے امتحان سے نہیں نکل سکا، اور شہوات کے فتنے سے اسے نکال بھی دیا گیا، تو یہ چیز اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی شہوات کے فتنے سے میں ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے، حرام انکم کر رہا ہے، حرام کھانا پینا کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے حرام کے،
لیکن اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچا رکھا ہے، کفر سے بچا رکھا ہے، بدعات سے، ہوائے نفس سے بچا رکھا ہے، وہ اسی اللہ کے کلام پر، اللہ کے نبی کی سنت پر چل رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا وہ گناہ جو شہوت کا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے گا، اور نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارشیوں کی سفارش سے معاف کر دے گا، اور نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی سزا دے کر کے جہنم سے پھر اسے نجات دے دے گا، وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ شبہات کے فتنے میں ڈوبا ہوا ہے تو شبہات کا فتنہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ شبہات کے فتنے میں ڈوبے اور اس آدمی کو وہ شبہات کا فتنہ پورے طور پر دین سے بے دخل کر دے، آدمی کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کا عقیدہ برباد ہو جائے۔ ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی رب ذوالجلال کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کا انکار کر رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ ایسے شخص کا کلمہ کیا کل اسے کام آئے گا؟ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو لے رہا، اس کی وحدانیت کی گواہی تو دے رہا، لیکن اس کا عمل، اس کا یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اس لیے جہمیہ جو فرقہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر ہے، اس فرقے کے بارے میں سلف امت کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اہل علم ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے صفات کے منکر ہوں۔ میرے بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا باقی بچے گی؟ ہم اپنی مثال لے لیں، ایک آدمی کا نام، ایک آدمی کو جتنی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان تمام خوبیوں کی نفی کر دی جائے تو اس آدمی کا کچھ وجود باقی بچے گا صحیح معنوں میں؟ اگر انسان کے بارے میں بات ہم سمجھ سکتے ہیں صرف سمجھنے کے لیے، تو رب ذوالجلال کا میرے بھائیو مقام، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی جلالت، جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر عقیدہ، سنت، بدعت، انحراف عقیدے کا، بدعات کا، اور ایسے ہی ہوائے نفس، خواہشات، جس کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے، آپ کی سنت کی راہ سے جس کا تعلق ہے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے جس کا تعلق ہے، ایمان اور عقیدے کے حصے کے حوالے سے، اس طرح کا انحراف حقیقت میں یہ شبہات کا انحراف ہے، یہ شبہات کا انحراف ہے، اور یہ انحراف حد درجہ خطرناک ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے فتنوں کے دور میں استقامت کی راہ، یا استقامت کیسے، ہمیں کیسے استقامت، ثابت قدم کیسے رہیں۔ تو اس وقت جو ہم بات کریں گے وہ بنیادی طور پر ہم شہوات کے فتنے کے بجائے شبہات کے فتنے پر بات کریں گے، اس لیے کہ یہ بات آ چکی ہے کہ شہوتوں کا فتنہ بالمقابل شبہات کے فتنے کے اخف ہے، اس کے مقابلے میں اتنا سنگین، اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک شبہات کا فتنہ ہے۔ یہ خطرناک ہے، اسی لیے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس سے آگاہ کیا، اس سے ڈرایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوکن نہ کیا۔ فتنہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا تو فتنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابتلا، آزمائش، امتحان، چیک کرنا، جانچنا، پرکھنا، یہ معنی ہوتا ہے فتنے کا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں، موجودہ وقت کے فتنے اور فتنوں میں استقامت کیسے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، اس کی راہ سنت، اس کا منہج سلف صحابہ، یہ کس طرح سے آزمائش میں گھرا ہوا ہے، کس طرح سے فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ صحیح ایمان و عقیدے پر زندگی گزاریں، بہت مشکل ہے، خالص سنت پر زندگی گزاریں، بہت مشکل ہے، بدعات کا حملہ ہے، شرکیات کا حملہ ہے، نئے نئے فرقوں کا حملہ ہے، افکار، نظریات، سوچ کا اتنا حملہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم کون سی راہ کو پکڑیں، کس راستے پر چلیں، کس راستے کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم یاد کریں، آپ نے فرمایا تھا سیاتی علیکم زمان، سیاتی علیکم زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر،
ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر، میری امت کے اوپر، جس وقت سنت پر، اپنے دین پر، آپ نے کیا فرمایا، اپنے دین پر صبر کرنے والا، اس پر ڈٹے رہنے والا، جمے رہنے والا اتنی مشکل میں ہوگا جیسے کوئی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا مشکل سمجھتا ہے. جیسے کوئی ہاتھ میں کالقابض علی الجمر، جیسے کوئی آگ کے انگارے پر چلے یا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لے، ایک دم سرخ تپتا ہوا آگ کا انگارہ کون ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے وہ اس کو ہاتھ میں لینا، اس پر چلنا مشکل ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جمے رہنا مشکل ہے. خطرناک ہے میرے بھائیوں. آج میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایمان کے سے گزرتے ہوئے عبادات، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنتیں، صحابہ کرام کی زندگی، جن تمام چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آج کتنے سارے فتنوں نے ہمیں اور آپ کو گھیر رکھا ہے. کتنے فتنے. اب بتائیے وہ مسلمان ہمارے بھائی جو ہمارے ہم زبان ہیں، ہم ملک ہیں، ہم ملت ہیں، سب کچھ ہمارا ان کا ایک ہے، بلکہ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے گھر بار کے ہیں، ہمارے رشتے ناتے کے ہیں، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، قبر پرستی کر رہے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، علم غیب کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں غیر اللہ کا، طواف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی کے در کا. میرے بھائیو چادر چڑھا رہے ہیں، اولاد کا سوال کر رہے ہیں، مال کا، دولت کا سوال کر رہے ہیں، حاجات کا سوال کر رہے ہیں. آپ بتائیے ان کا ایمان، اس کا فتنہ، ان کا ایمان فتنے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا ایمان فتنے میں ہے، ان کے ایمان کا امتحان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے کام پر لگے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن کتنی بڑی آزمائش ہے. اچھا اب درگاہوں پر، مزاروں پر اتنی بھیڑ ہو رہی ہے، اتنی بھیڑ ہو رہی ہے، یہ ایک عام آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو اسی کو سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اللہ والوں کی یہاں اکٹھا ہو رہی ہے تو یہ غلط کیسے کر سکتے ہیں. یہ دیکھو ان کو اس در سے یہ مل گیا، ان کو اس در سے یہ مل گیا، یہاں سے ان کا یہ فائدہ ہوا، یہاں سے ان کا یہ فائدہ ہوا، مال آیا، دولت آئی، عزت آئی، شہرت آئی، علم آیا، اولاد آئی، وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں چیزیں. اور اس طرح کی چیزیں میرے بھائیوں دیکھ کر کے وہ مروب ہوتے ہیں اور بالآخر اپنے ایمان کا سمجھوتا، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ضائع اور اکارت کر دیتے ہیں. امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے، ایمان فتنے میں ہے، ایمان کی آزمائش چل رہی ہے، ایمان کا امتحان چل رہا ہے. آخر انسان اپنے آپ کو اس فتنے سے کیسے بچائے؟ وہ خالص توحید کا عقیدہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا، اس توحید کے عقیدے پر کیسے ثابت قدم رہیں، کیسے ثابت قدم رہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ ایسے ہی دیگر تمام چیزوں کو بھی پرکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں. آپ دیکھیں آج کتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا؟ امت کے اندر دنگے اور فساد کا راستہ جو کھولا گیا خارجیت کے فکر کے ذریعے سے، وہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش. یہ جو دنگے اور فساد کی راہ نکالی گئی، امت کے لوگوں کو کافر بنا کر کے ان کے خلاف تلوار کا استعمال کرنا جائز ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز ہے. کتنا بڑا فتنہ جس میں انسان ڈوبے ہوئے، کتنے سارے انسان ڈوبے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں تو یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ دراصل یہ شہوتوں کا، شبہات کا فتنہ ہے. اگر انہیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کا علم ہو تو یقیناً یہ بہت جلدی اس راہ سے تائب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طرف لوٹ آئیں گے. تو جتنے بھی انحرافات پائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انحرافات کیا ہیں؟ یہ سب کے سب شبہات کے فتنے ہیں. جو لوگ ہمارے یعنی انسانوں کا وہ طبقہ جو رافضیت کی راہ پر چل رہا ہے، وہ فتنے میں ہے کہ نہیں فتنے میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت رسول کا مقام تو ہمیں بتلایا، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ جو کچھ آل بیت رسول سے ہمیں ملے گا وہی سچا دین ہے. آل بیت رسول کا ہی ہمیں ہمیشہ کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، ان کی حدیثیں، ان کے فرمودات، ان کے اقوال. ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں بتلایا کہ ہمیں اس طریقے سے انہی کی تلاش کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ان کی طرف سے آئے وہی حق ہے، ہدایت ہے، اور جو ان کی طرف سے نہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت نہیں ہے. یہ جو راستہ نکلا، یہ بھی راستہ کیا ہے؟
یہ بھی راستہ دراصل دین کے باب میں فتنے کا راستہ ہے، آزمائش میں ہے لوگ، امتحان میں۔ یہی معاملہ اور دیگر تمام بدعات کا ہے، تمام عقیدے کی بدعات کا، تمام دین کی بنیادوں میں جو بدعات ہیں، ساری کی ساری بدعتیں اسی دائرے کے اندر آتی ہیں۔ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کا ہمیں جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً 2 4 5 پوائنٹ میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایسے تو بہت سارے تفصیل میں اگر جائیں تو بہت سارے اسباب ہیں ان فتنوں میں ثابت قدم رہنے کا، ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ سب سے جو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، وہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے، یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں میں مبتلا ہی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی دعا ہونی چاہیے۔ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس سے نکل پائے گا نہیں نکل پائے گا، کیا ضمانت؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے، جو فتنوں سے دور رکھ دیا، جسے دور رکھا جائے، جو فتنوں سے بچ گیا، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوا، فتنوں کی لپیٹ میں نہیں آیا، وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہے اور نیک بخت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ فتنے میں جانا خطرناک ہے، فتنے میں مبتلا ہونا خطرناک ہے۔ فتنے سے بچ گئے، بہت بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ فتنوں میں جانا اچھا نہیں ہے۔ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل، انسان کا سلوک، اس کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی للہیت خطرے میں پڑ جائے گی انسان اگر فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا تو۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سب سے پہلی ہدایت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کا ایک پیغام یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہم ہاتھ پیر دائیں بائیں ہرگز نہ ماریں، ادھر ادھر کہیں جانے کی کوشش نہ کریں، ایک دم محور پر چلیں۔ محور جانتے ہیں نا، محور اصل نقطہ، وہ چکی کا وہ اصل نقطہ بیچ والا جس پر وہ پتھر گردش کرتا، اس سے ہٹنے سے ہمیں گریز کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر ہم آزاد ہوئے، دائیں بائیں ادھر ادھر اگر مائل ہوئے تو پھر خطرہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی فتنے میں کیا ہو جائیں گے؟ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک وسیلہ ہے، اس کا ذریعہ ہے، کس کا؟ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رہنے کا۔ ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کو سمجھانے کے لیے علیکم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ علیکم کا کیا لفظ تھا؟ وہ علیکم، لازم پکڑو، لازم پکڑو، الزمو، لازم پکڑو، یعنی بس اسی پر ٹکے رہو، اسی پر ڈٹے رہو، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم جو ٹرائی کرتے ہیں نا، ٹرائی، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ ٹرائی کرنے والا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ دنیا ہے کیا یہ؟ یا یہ کوئی تجربہ ہے دنیا کا؟ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کیا؟ کوئی انجینئرنگ کا میدان ہے؟ کوئی میڈیکل سائنس کا میدان ہے کیا؟ کوئی یہ وائرنگ کا یا مثال کے طور پر حدادہ لوہار کا کوئی کام ہے کیا؟ کوئی ویلڈنگ کا کام ہے تجربہ کریں ہم؟ کوئی کارپینٹر کا کام ہے کہ چلو تجربہ کرتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں؟ ٹرائی کا کام نہیں ہے۔ اس ٹریک کو جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی ٹریک پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، ادھر ادھر بالکل بھی مائل نہیں ہونا ہے۔ یہ سب سے پہلا راستہ ہے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں، فتنوں کے حالات میں، فتنوں کے دور میں کیسے حق اور ہدایت پر ثابت قدم رہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے۔ اچھا، میں اور آغاز سے یہ تو بیچ میں بات آ گئی بنیادی اعتبار سے کہ بنیادی کام کیا ہے، ہم اصل راستے سے نہ ہٹیں۔ ایمان کا امتحان سب سے خطرناک امتحان ہے۔ ایک اللہ کا تعالیٰ کا ایک بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے، قبر پرستی کرے، غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے سر ٹیکے، رکوع کرے، سجدے کرے، ان سے حاجات کا سوال کرے، عالم الغیب کا، علم غیب کا عقیدہ رکھے۔ عقیدے کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق والا، یعنی عقیدے کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں نا،
عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر 6 بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین ہے۔ اب آپ دیکھیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس فتنے میں ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، استقامت حق پر جمائے رکھتا ہے۔ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ بالقول الثابت، ثابت بات کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس پر عملی تطبیق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اب ایمان ایمان ایمان، یقین یقین، میرے بھائیوں اس کو کتنی بھی محبت سے، عقیدت سے اگر ہم اپنی زبان سے بولیں تو کوئی ایمان بڑھ تو نہیں جائے گا، کوئی یقین زیادہ تو نہیں ہو جائے گا۔ عقیدت اور محبت سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کو پڑھنے، سیکھنے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو انسانی زندگی کا سب سے پہلا کام ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا کام ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے بھی پہلے کام کیا ہے؟ ایمان کو سیکھنا، ایمان کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ پہلے کیا سیکھا؟ ایمان کا علم حاصل کیا، ایمان سیکھا قرآن کریم سیکھنے سے پہلے۔ کہتے ثم تعلمنا القرآن، پھر ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، فازددنا بذالک ایمانا، اور جب اس کے بعد ایمان سیکھنے، ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا، جب ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارے اس ایمان میں جو ہم نے سیکھا تھا اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، بڑھوتری ہو گئی۔ کتنے لوگ ایمان سیکھتے ہیں؟ بتاؤ ذرا ایمان کہاں ہے؟ کسی کے پاس ایمان کا بھی نصاب ہے، توحید کا نصاب ہے؟ کسی کے پاس توحید کا لٹریچر ہے؟ دنیا میں اتنے سارے فرقوں کے پاس کسی کے پاس ہے تو بتائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو 3 طرح سے تسلیم کرنا ہے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کے اعتبار سے۔ یہ تفصیلات ہی کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس سے بھی آپ دھوکے میں نہیں آنا کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے کتاب التوحید کو اپنے سلیبس میں ڈال دیا، فلاں کتاب کو اپنے سلیبس میں ڈال دیا، فلاں کتاب کو اپنے سلیبس میں ڈال دیا، حدیثوں کی کتابوں کو اپنے سلیبس میں ڈال دیا، صرف فقہ کی کتابیں نہیں بلکہ حدیث کی کتابیں۔ ہمیں آگے بڑھ کر کے یہ بھی دیکھنا ہے سلیبس میں تو ڈالا ہے، پڑھانے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، پڑھایا کیسے جا رہا ہے۔ میری بھائیوں بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں، یہ اشارے ہیں جو آپ سمجھیں کیوں آخر امت کا یہ حال بنا ہوا ہے جو دکھائی دے رہا۔ اگر توحید کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، نصاب میں ہے، سلیبس میں ہے، تو یہ عقیدے کیوں شرکیہ امت میں دکھائی دے رہے ہیں؟ کیوں قبروں پر، مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ کیوں توحید پرستوں سے نفرت کی جا رہی ہے؟ کیوں توحید کی کتابوں سے نفرت ہے؟ کیوں توحید کے بیانات سے نفرت ہے؟ کیوں شرک کی مذمت سے نفرت ہے؟ کیوں شرک کی دعوت، کیوں توحید کی دعوت اور شرک سے دور کرنے کا مشن لوگوں کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر بل لے آتا ہے؟ کیوں؟ اگر واقعی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے تو پھر یہ چیزیں تو دیکھنے میں نہیں آنی چاہیے۔ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ تو اصل میں سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے، توحید کا ہے، عقیدے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ فساد کا اور بگاڑ کا امت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لیے بہت
ٹھوس ایمان کی ضرورت ہے، گہرے علم کی ضرورت ہے، تب جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا، تب جا کر کے انسان حق پر ثابت قدم رہے گا، ورنہ بھٹک جائے گا، بہک جائے گا، کلمہ زبان سے پڑھے گا اور نہ جانے کہاں کہاں کے، نہ جانے کس کس در کے چکر لگائے گا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں بیان کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، اور فرعون نے جو مطلب وہی جادوگروں کا جو بڑی تعداد میں پورے شہر، پوری آبادی میں ڈھونڈ کر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جو فرعون نے اکٹھا کیا تھا۔ واقعہ سب کو معلوم ہے، تفصیلات میں جانا نہیں، صرف ایک بات بیان کرنی ہے کہ ایمان بچے گا کیسے، ایمان پر آدمی ثابت قدم رہے گا کیسے۔ اگر ایمان کی، توحید کی صحیح معلومات ہو جائے، معرفت ہو جائے، اور اس گہرے علم کے ساتھ توحید دل کی گہرائی میں اتر جائے، صرف زبان تک نہ رہے، اس کی حقیقت انسان کے علم میں آ جائے، تو یاد رکھیں کہ پھر جس دل کی گہرائی میں ایمان کی، توحید کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے، پھر اس دل کے اندر کبھی بھی شرک کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ بنیادی مسئلہ ہے یہ، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ابو سفیان کا واقعہ سب جانتے ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، بخاری وغیرہ کے اندر۔ ہرقل نے، بادشاہ نے، روم کے عظیم روم نے کیا پوچھا تھا؟ کہا جو لوگ محمد کے دین کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیا تسلیم کرنے کے بعد مرتد بھی ہوتے ہیں کبھی؟ بھئی سارے لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے دین، دیوی دیوتاؤں کی پوجا پرستش پر کی عقیدے پر چلتے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، فلاں فلاں، باپ دادوں کا دین، باپ دادے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تم نے بتایا کہ انہوں نے آ کر کے جو تعلیم امت کو دی ہے لوگوں کو، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ لوگ ٹوٹ کر کے ایک اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ پوچھا اس نے کیا جو لوگ محمد کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں توحید کے، کیا اس سے نکل کر پھر مرتد بھی ہوتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک بار ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پہاڑ توڑ دیے جائے ظلم کے، وہ کبھی اس توحید سے، ایمان سے برگشتہ ہونا گوارا نہیں کرتا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ بَشَاشَةَ الْقَلْبِ، یہی معاملہ ایمان کا ہے ہی، ایمان کا، توحید کا معاملہ ہی ایسا ہے، اگر وہ دل کی گہرائی میں اتر گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے دل سے باہر نہیں نکال سکتی۔ لیکن توحید صحیح معنوں میں علم اور بصیرت کے ساتھ دل کے اندر آنا چاہیے۔ ورد کرنے سے، وظیفہ پڑھنے سے، بار بار زبان پر لانے سے ایمان، یقین سے کچھ نہیں ہوتا، توحید کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ علم حاصل کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرعون اور اس کے جادوگروں کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جب مواجہہ ہوا، مقابلہ ہوا، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوا؟ وہی جادوگر جن کو پورے ملک سے ڈھونڈ کر فرعون لے کر کے آیا تھا، ان سب لوگوں نے سارا منظر دیکھا، کھلا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بڑے بڑے جادوگر تھے، سب کے جادو کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، ناکام ہو کر کے رہ گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر، ہارون علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے دیکھا عجیب مسئلہ ہے، یہ تو سب میرے درباری۔ اچھا دیکھو حقارت، دیکھو بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو انسان ایمان والا جو ہوتا ہے نا، توحید اور ایمان کی قیمت جس کے پاس ہوتی ہے، اس کی سوچ، اور جو دنیا پرست ہوتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ جب اس کو بلا کر ان جادوگروں کو بلا کر کے فرعون لے کر کے آیا تھا، بلوایا، اکٹھا کروایا، تو یہ ہوا کہ مقابلہ کرنا ہے، غالب ہونا ہے، جیتنا ہے، ہرانا ہے ان کو۔ تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آپ لے کر کے تو آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہرا دینا ہے، جیتنا ہے، غالب ہونا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہم کو کچھ ملے گا؟ ہم جیتیں گے تو کچھ ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا ہاں بالکل ملے گا، بہت کچھ نذرانے ملیں گے، اور دوسری بات یہ کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے،
میرے پیارے بن جاؤ گے, میرے عزیز بن جاؤ گے, اور کیا چاہیے تم کو, تم میرے درباری بن جاؤ گے, پھر تو تمہیں جو کچھ دنیا چاہیے سب ملے گی. تو اب یہ دیکھیے کہ جب آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے نا, تو اس حقیر دنیا کی اتنی قیمت ہوتی ہے, اس گئی گزری دنیا کی اتنی قیمت ہوتی ہے. تعیس عبد الدینار, تعیس عبد الدرہم, تعیس عبد الخمیسہ, تعیس عبد الخمیلہ. درہم کا بندہ برباد, دینار کا بندہ برباد, چادر کا بندہ برباد, دھاری دار چادر کا بندہ برباد. یہ سب غلام ہے اس کے دنیا کی, بربادی ہے. تعاست, نحوست, اور ایسے ہی میرے بھائیوں مطلب ناکامی, اس کے سوا اس کا انجام کچھ اور نہیں ہوتا. یہی لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور سارا مقابلہ ہوا, سارا منظر دیکھا, تاب نہ لا سکے, برداشت نہ کر سکے, ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے رب پر وہ ایمان لے آئے. جیسے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو کیا کہا فرعون نے؟ آمنتم, کیا کہا؟ قبل ان آذن لکم, ارے تم اتنا جلدی ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر, مجھ سے اجازت بھی نہیں لیا, میں بلا کر لایا تھا تم کو, میں نے تم کو نذرانے دنیا دینے کا وعدہ کیا تھا, اور میری بلانے پر آئے, اور یہاں پر تم لوگ سب کے سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. آمنتم قبل ان آذن لکم, ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. بہت برا حشر ہوگا تمہارا, تمہارے دائیں پیر بائیں ہاتھ, بائیں پیر دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے, اور سب کو سولی دے دی جائے گی. وہ حقیر دنیا کی لالچ میں آئے تھے نا. یہ کب آئے تھے؟ جب ایمان نہیں تھا سینے کے اندر. جب ایمان آ گیا, توحید کی دولت مل گئی, تو پھر دولت, اس نعمت, اس دولت کے پاس کے بعد پھر دنیا کی کیا قیمت, کسی ظلم سے کیا ڈرنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, اب تو آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لو, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, آپ کے فیصلے دنیا میں چلیں گے, مرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلے ہیں, یہاں کا ظلم برداشت ہے, جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو. دیکھا آپ نے؟ تو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے, ایمان کے توحید کے عقیدے کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ بہت ٹھوس توحید کا علم ہونا چاہیے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ موجودہ دور کے فتنے, یعنی دور حاضر کے فتنے یا موجودہ وقت کے فتنے میں ثابت قدمی کے لیے ہمیں توحید کا علم. آج یہ علم جو سب سے قیمتی علم ہے, سب سے نادر علم ہے, رب ذوالجلال جو خالق و مالک ہے, اس کی معرفت کا, اس کی ذات, اس کے صفات, اس کے افعال, اس کی خوبیوں کو جاننے کا علم ہے. آج اس قدر بیگانگی ہے امت مسلمہ کا, شاید ہی کوئی طبقہ ہو, معمولی طبقہ میرے بھائیوں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے, لگاؤ رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, ورنہ بڑی تعداد تو اس سے برگشتہ ہے, بیگانہ ہے, دور ہے, نفرت کرتی ہے, توحید کے عنوان سے نفرت کرتی ہے. توحید کا درس ہو, کوئی لذت نہیں ملتی انہیں, اچھا نہیں لگتا. اور توحید تو انتشار پیدا کرنے والا ٹاپک ہے, آپ لوگ صرف توحید پھیلاتے ہیں. یہ فتنہ در فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ در فتنہ, فتنے میں فتنہ ہے. یہ ایک تو توحید نہیں ہے, سب سے بڑی آزمائش میں ہے. دوسرے, توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے راستہ جو کھل رہا ہے, اس کے آڑے وہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے, یہ سب بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اللہ کی بات, ایک ساری دنیا میں نہ جانے کس کس عقیدے کے لوگ رہتے ہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے, سب کے خلاف بات کریں گے تو لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ارے قریب کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح کی بات. یہ کیا ہے؟ فتنے میں فتنہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں جو بات آئی تھی نا, سنت رسول کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں, اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تصیبہم فتنہ, کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب نہ گھیرے. اس فتنے کا کیا معنی ہے؟ فتنے سے مراد عقیدے کا بگاڑ ہے, شرک ہے, کفر ہے, بدعقیدگی ہے, خطرہ ہے کہ سنت کی مخالفت انسان کرے, اس کو سزا اللہ تبارک و تعالی شرک میں مبتلا کر کے اسے سزا دے دے, اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. میرے بھائی, بہت خطرناک مسئلہ ہے. اے اللہ, ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد, جب تو ہدایت ہمارے دلوں کو دے چکا ہے, تو اللہ اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا, اس کو موڑنا نہیں, اس کو مائل نہیں کرنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے. اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اکثر آپ کی زبان سے میں سنتی, گھر میں آ رہے ہیں تو, گھر میں جا رہے ہیں تو, لا ومقلب القلوب, نہیں ایسا نہیں ہے, دلوں کے پلٹنے والے اللہ کی قسم, دلوں کے پلٹنے والے اللہ کی قسم. ایسے قسم کھاتے تھے, یعنی کسی بات پر قسم کھانا ہوتا تو کہتے لا ومقلب القلوب, نہیں ایسا نہیں اللہ کی قسم. تو اللہ کی قسم کھانا ہوتا تو کیا فرماتے, لا ومقلب القلوب, دلوں کے پلٹنے والے اللہ کی قسم. اماں ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی کیا بات ہے, میں اکثر دیکھتی ہوں آپ گھر میں آتے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ومقلب القلوب بولتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں تب بھی وہی بات, معاملہ کیا ہے؟ کہا ام سلمہ مسئلہ یہ ہے, ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبھا کیف یشاء. اللہ کے نبی نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے ام سلمہ کہ آدم کے بچوں کے سارے دل, بنو آدم کے دل سارے کے سارے دل بنو آدم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں, ایک دل کی طرح. یقلبھا کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا پلٹتا رہتا ہے. بعض روایتوں میں کیا ہے, بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں کو چاہے تو سیدھا رکھے, دلوں کو چاہے تو موڑ دے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں, اے دلوں کے پلٹنے والے, یہ کہتا ہوں تاکہ یہ مجھے بار بار یاد آئے کہ دلوں کے پلٹنے والے رب سے دعا کرنا ضروری ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہ پلٹے, ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرے, ٹیڑھپن پیدا نہ کرے. تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. تو ایمان اور عقیدے کا یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. اور بھی بہت سارے جو بھی فتنے ہیں, میں سرسری طور پر میں 2-3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم فتنوں میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں. فتنوں میں ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے, ہمیں فتنوں میں ثابت قدمی, چاہے ایمان و عقیدے کا فتنہ ہو, ہے نا, اور چاہے ہمارے بیچ میں اتنے سارے اصل دین کے راستے سے ہٹے ہوئے فرقوں کا, عقائد کا, افکار کا, نظریات کا, سوچ کا اتنا سارا جو فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے, ان فتنوں سے بچنے کا مسئلہ ہو, ثابت قدم رہنے کا مسئلہ ہو, تو ہمارے لیے دوسرا بڑا کام کیا ہے؟ دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ ہم سنت کی جستجو کریں, سنت کی جستجو کریں, سنت کی تلاش کریں, جہاں رہیں, جب بھی, جہاں بھی, جیسے بھی. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سنت کی تلاش کریں. ہم ظاہر ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بسایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی سیٹ اپ میں, کوئی کسی سیٹ اپ میں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بیچ میں دین کا, اسلام کا نظام نافذ ہے, وہ سکھ میں ہے, چین میں ہے, راحت میں ہے. یا مثال کے طور پر ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں کچھ آسانیاں ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, کوئی اور کسی تیسرے چوتھے ملک میں رہتا ہے, کسی اور طرح کی مشکلات پریشانی مبتلا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے. اس سے قطع نظر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر قائم رہنے کے لیے اور فتنوں سے بچ کر کے اصل دین پر ڈٹے رہنے کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کلمے کے دوسرے ٹکڑے, دوسرے جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں, اپنا مطمع نظر بنائیں. ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے, تو اب ہمیں کسی اور کو بطور آئیڈیل تسلیم نہیں کرنا ہے. ادنا ہو, اعلیٰ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, عرب ہو, عجم ہو, امام ہو, مجدد ہو, مجتہد ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہم کسی کو مانتے ہیں. یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اب اس سلسلے میں بھی کئی طرح کی آزمائشیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے شروع میں کہا کہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے, اس کے بہت سارے گوشے ہیں, بہت سارے پہلو ہیں, لیکن اب اس سنت پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں, اسی پر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں, یہی مطمع نظر بناتے ہیں, تو اب آپ کے لیے اس پر کتنی ساری آزمائشیں, کتنے سارے فتنے ہیں. اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیڑے نکالنا شروع کرے گا,
ہم سنت پر چلنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کہاں ہے؟ آپ کی حدیثیں کہاں ہیں؟ آپ کا فرمان کہاں ہے؟ آپ کا قول کہاں ہے؟ آپ کا فعل کہاں؟ آپ کی تقریرات، آپ کے فیصلے فتاوے کہاں ہیں؟ ایمان کے باب میں، عبادات کے باب میں، سیاست کے باب میں، حلال و حرام کے باب میں، کسی بھی مسئلے میں اللہ کے نبی کی سنت. اب مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان جذباتی طور پر نبی کی سنت سے تو کسی بھی صورت میں برگشتہ نہیں ہو سکتا، اس سے کسی بھی طرح سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. تو اب سنت کے اندر کیڑے نکالنے کا کام کیا گیا. یہ سنت پر عمل کرنے کی راہ کا جو فتنہ ہے، اس میں ہمیں کیسے ڈٹے رہنا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو دراصل رابطے کی رسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں، ہمارے اور نبی کے بیچ میں، امت اور نبی کے بیچ میں کوآرڈینیٹ کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام. ان کی شخصیتوں میں کیڑے نکالنا، ان کے اندر عیب نکالنا، ان کے اندر تانا زنی کرنا، ان کے اندر بہت سارے عیوب اور نقائص کھود کر کے، کریت کر کے نکالنا، یہ فتنہ ہے ہمارے اور آپ کے دور میں. اس دور میں اس راستے کا سب سے بڑا جو کام ہے، جو نجات کا راستہ ہے، سنت کا راستہ نجات کا راستہ ہے. لیکن اس نجات کے راستے میں ہمیں اتنی ساری آزمائشوں کا، فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب میرے بھائی آپ بتائیے کہ اگر ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے آپ کو شبہے میں شبہات کی فتنے کی بات چل رہی ہے، ایک آدمی شبہے مبتلا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے بھئی آپ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو آپ لوگ آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں تو 150 سال 200 سال کے بعد لکھی گئیں، تو کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ ویسے ہی جیسے آپ کی زبان سے وہ باتیں نکلی ہیں ویسے ہی اسے لکھا گیا ہے؟ اس میں کمی بیشی بھی تو ہو سکتی ہے. انکار سنت والوں کا فتنہ، انکار سنت والوں کا فتنہ، یہ فتنہ نہ جانے کتنوں کو سنت کا منکر بنا دیا. ہماری مسجدوں میں بھی نوجوان آتے ہیں، یہ جراثیم ان کو باقاعدہ ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں آتے ہیں تاکہ ہمارے عزیزوں کو ان سے مل کر کے، انہیں کنونس کر کے، انہیں ادھر ادھر ورغلا کر کے، بہکا کر کے اسی انکار سنت کے فتنے میں مبتلا کر دیں. ہے کہ نہیں؟ کتنے سارے مسائل ہیں اس حوالے سے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ سنت کے مسئلے میں اتنا بڑا فتنہ داخل کر کے نوجوانوں کو ورغلانے کا. ثابت قدم کیسے رہیں گے آپ بتائیے؟ اس فتنے سے بچ کر کے حق پر، سنت پر کیسے ڈٹے رہیں گے؟ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلام الہی کے اندر جو آیتیں ہیں، اطاعت الہی، اطاعت رسول کا بار بار جو ذکر کیا گیا ہے نا، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو اطاعت اور اتباع کی حدیثیں ہیں، ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے. تمسک بالسنہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، سنت پر کیسے جمے رہیں، کتاب پر کیسے جمے رہیں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ مسئلہ سمجھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اس کے بعد تمسکوا تمسکوا بہا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اس کے بعد وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے دانتوں میں، اخیر میں جو دانت ہوتے ہیں نا داڑھ والے، ان کے بیچ میں اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تو اب اس کا جتنا بھی حیلہ ہے، بہانہ ہے، 1 2 3 10 شبہات پھیلا رکھے. حیرت تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، اقتداء، مطلق طور پر آئیڈیل، بلا کسی ٹرم کنڈیشن کے آپ کو فالو کرنا ہے پوری امت کو، جا بجا قرآن میں اس کی تعلیم ہے. اور ان ظالموں نے اسی قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے ان عوام کو گمراہ کرنے کا کام کیا. یہ دیکھو قرآن کریم کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں ساری ڈیٹیل ہے، ساری تفصیل ہے، سب کچھ کھول کر کے بیان کر دیا گیا. تو پھر آپ کو سنت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں ساری ڈیٹیل آ گئی ہے؟
یعنی قرآن کریم کے اندر نبی کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، قرآن کریم کا حوالہ دے کر کے عوام ان نوجوانوں کو ورگلانے کا کام چل رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے، آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول، ان کے سامنے آیا تھا مسئلہ۔ دور تابعین میں بھی اس طرح کے لوگ جو تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شاگردی سے محروم کر دیا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے محروم کر دیا، ان لوگوں نے یہ فتنہ پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلس درس لگتا تھا، حلقہ درس، آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، آپ بیٹھے، آپ کے سامنے شاگردان، اسٹوڈنٹس بیٹھے، طلبہ، بیان کرنے سے پہلے ہی ایک آدمی بول پڑا، یا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحدثنا الا بالقرآن۔ دیکھیے عمران بن حسین، آپ ہمیں حدیث کا، آپ ہمیں درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لا تحدثنا الا بالقرآن، قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز سے بیان نہیں کرنا۔ کس سے بیان نہیں کرنا؟ صرف قرآن کریم بیان کرنا، قرآن کریم کے سوا کچھ اور بیان نہیں کرنا۔ یہ فتنہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ آج تو کیڑے نکال کر حدیث میں یہ مسئلہ ہے، تو صحابی میں یہ مسئلہ ہے، تو راوی میں یہ مسئلہ ہے، بخاری کی ہے تو کیا ہوا، مسلم کی ہے تو کیا ہوا، اس طرح کی باتیں کرنے والے آج کل بڑے بڑے پیدا ہو گئے۔ لیکن یہ فتنہ وہیں سے شروع ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے ہی رہنمائی کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، تم ایسا کرو، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے، پاؤ گے ایسے لوگوں کو، ہے نا، جو اپنے تخت پر، مسند پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ان کے سامنے اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا کہ میری حدیثیں پیش کی جائیں گی، میری سنتیں پڑھی جائیں گی، میری حدیثوں کا حوالہ دیا جائے گا، پڑھ کر کے سنایا جائے گا، دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا کفانا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کچھ اور بتانے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنا ایسا نہ ہونے پائے، سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مجھ پر قرآن کریم اترا ہے ایسے ہی مجھ پر میری حدیثیں، سنتیں بھی اتری ہیں۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو جیسے مجھے قرآن دیا گیا بالکل اسی کے مثل اور بھی ایک چیز دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی زمانے میں مسئلہ پیش آیا تھا، آدمی نے جب عمران بن حسین نے جب دیکھا کہ وہ آدمی اس طرح کا اعتراض کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ، قریب آ گیا۔ انہوں نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہ بتاؤ قرآن کریم کی تم بات کر رہے کہ قرآن کریم کے سوا کچھ اور بیان نہیں کرنا، یعنی قرآن کریم کے سوا اور میں کیا بیان کروں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کروں گا، اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ قرآن کریم بیان کر کے کیسے ہمارا دین مکمل ہوگا؟ قرآن کریم کی تفسیر، تشریح تو حدیث کے اندر ہے، قرآن کریم کا بیان، اس کی وضاحت تو حدیث کے اندر ہے، اور تم کہتے ہو صرف اور صرف قرآن کریم۔ یہ بتاؤ کس آیت کریمہ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کا نام ہے؟ کس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت؟ کس آیت میں ہے کوئی آیت ایسی؟ پھر ہر ایک میں کیا پڑھنا ہے، پہلی 2 رکعت میں کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، وغیرہ ساری تفصیلات ہے کسی آیت کے اندر؟ کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم کہتے ہو صرف قرآن پڑھنا، حدیث یا کوئی اور چیز مت بیان کرنا، مجھے بتاؤ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے نا قرآن میں؟ ہاں ہے قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کہا بتاؤ ذرا قرآن کریم کی کس آیت میں لکھا ہوا سونے کا نصاب اتنا ہے، چاندی کا نصاب اتنا ہے، بکریوں کا نصاب اتنا ہے، اونٹوں کا نصاب اتنا، گائے کا نصاب اتنا، کاروبار میں کہ بزنس اور تجارت کے مال میں زکوٰۃ اتنی، کس جگہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر؟ حج کرنے کے لیے جاتے ہو، طواف کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ طواف کا ذکر قرآن میں آیا، لیکن 7 چکر طواف کے لگانے ہیں، کس آیت میں ہے؟ کیسی بات کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ رہنے والے،
آپ کے جھرمٹ میں بیٹھنے والے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انکار سنت کی جڑ کو اسی وقت کچل دیا، لیکن جراثیم کہیں نہ کہیں باقی رہتے ہیں، اور یہ دور آیا، بعد میں ایک لمبا دور گزرا ہے انکار سنت کرنے والوں کا۔ عرب دنیا کے اندر بھی لمبی فہرست ہے، اور عجم بر صغیر کے اندر بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر ہے نا، وہ غلام پرویز کا معاملہ ہے، یا سر سید احمد خان کا مسئلہ ہے، یا کچھ مولانا مودودی صاحب کا مسئلہ ہے، یا ایسے ہی عبداللہ چکڑالوی کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے لوگ مطلب انکار سنت میں ان کا بہت نمایاں نام ہے۔ چراغ علی اور ایسے ہی اسلم جیراج پوری، ان لوگوں کے یہاں بھی سنت کے انکار کے جراثیم پائے گئے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے غلام احمد قادیانی اس نے بھی انکار سنت کیا، اور ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے سنت کا انکار کیا۔ عرب دنیا کے اندر بھی ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں، لمبی فہرست ہے، اس کے اندر محمد عبدو ہے، محمود ابو ریہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ خیر ابھی ان کا یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی موقع پر جب اس موضوع پر ہم بات کریں گے تفصیل سے ان سارے لوگوں کے نام، اور ان لوگوں نے کیا کیا انکار کیا، کس کس طرح کے شبہات امت کے اندر پیدا کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فتنے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے نبردآزمہ ہونے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور ثابت قدم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ سنت کا گہرا علم حاصل کیا جائے، سنت کا علم سنت کے ایکسپرٹ سے حاصل کیا جائے، جو سنت کا گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا جائے، جو سنت کی عظمت سمجھتے ہوں، سنت کو اپنے پیشانیوں پر سجاتے ہوں۔ ایک سنت ادنا سی یعنی کوئی چھوٹے مسئلے میں ہو، کسی معمولی مسئلے میں بھی سنت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی عظمت کو سمجھنے والے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی سنت سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی امتی کو نبی کی سنت کے مقابلے میں کھڑا کرنا گوارا نہیں کر سکتا، ابو بکر عمر کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، ابن عباس کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ علم سنت کا اتنا گہرا ہوگا تب جا کر کے مسئلے حل ہوں گے۔ ایسے ہی ایک اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچ کر کے ثابت قدم رہنے کے لیے، یعنی سنت کی راہ پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کے اصل دین پر قائم رہنے کے لیے، فتنوں کے دور میں ثابت قدم کیسے ہم رہیں گے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں، جماعت کو لازم پکڑیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت، طویل روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اتنے سارے فرقے ہو جائیں گے، اتنے سارے فرقے، بڑے انحرافات، یہی فتنے ہیں، شبہات کے فتنے یہی فتنے ہیں۔ شہوتوں کے فتنے تو مال سے اور شہوت سے متعلق ہیں، لیکن شبہات کے فتنے یہی فتنے ہیں جو ایمان عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بہت سارے فرقے اگر ہو جائیں تو بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تو تم سارے فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا۔ کتنے فرقے ہیں بھائی؟ کتنے فرقے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں؟ ان فرقوں کو، ان کے عقیدوں کو، ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو، ہمارے اپنے بیچ میں کتنے سارے فرقے موجود ہیں۔ آپ کس سے جڑ جائیں، وہ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتا ہے، وہ آل بیت رسول کو ہی دین کا سورس مانتا ہے، وہ دیکھو وہ دنگے اور فساد کرانے کو اور مسلمانوں کو کافر قرار دینا اپنا دین سمجھتا ہے، اس کو دیکھو اندھی تقلید شخصیت پرستی پر لگا ہوا ہے، سنت کو کنارے لگا دیتا ہے، اگر اس کے امام کے خلاف کوئی بات آتی ہے آیت کریمہ کو بھی رد کر دیتا ہے اگر اس کے امام کے خلاف کوئی بات آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کیا کریں گے ان فرقوں کے؟ کس کے ساتھ آپ کا تال میل ہو، کس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں، کس کے ساتھ آپ کا، میرے بھائیوں، کس کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہو، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو حق پر قائم ہو، فتنوں سے پہلے، فتنوں کی زد میں آنے سے پہلے جو اصل دین ہے، اس اصل پر جو لوگ قائم ہیں، چاہے وہ 10 لوگ ہوں، چاہے وہ 2 لوگ ہوں، چاہے وہ 1 آدمی کیوں نہ ہو،
اسی کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اسی کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ہم جب تک اس نقطے پر قائم رہیں گے کہ حق کہاں ہے، بس اسی پر ہمیں جمے رہنا ہے، تب تک یہ فرقے ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ کیا فرمایا تھا؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم سارے فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں، کوئی راستہ نہیں، آپ کہاں جائیں؟ اتنے سارے فرقے، اتنے سارے انحرافات، یہ سب کے سب فتنے ہیں اس دور کے۔ ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے سچے دین کے اوپر، تو آپ کو سارے فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ رشتہ ہے، ناتا ہے، بھائی ہے اور کنبہ ہے، قبیلہ ہے، بیوی ادھر کی ہے، شوہر ادھر کا ہے، بہن ادھر کی ہے، فلاں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ رشتے ناتے اپنی جگہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا آئیڈیل ہے کہ نہیں آئیڈیل ہمارے سامنے؟ بھلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں اپنے خون کے رشتے کو ترجیح دی انہوں نے۔ میرے بھائیوں، رواداری، ہمدردی، انسان ہونے کے ناطے، خون ہونے کے ناطے جہاں تک درست ہے وہ سب کرنا ہے، لیکن ان کے لیے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ان کی سنت میں ان کا ساتھ، ان کی بدعت میں ان کا ساتھ نہیں دینا، انکار سنت میں ساتھ نہیں دینا، توہین صحابہ میں ساتھ نہیں دینا، اندھی تقلید میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، دین کا مذاق و ٹھٹھا اڑانے میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ بات یاد رہے، اور یہی چیز انسان کو نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی کہے گا یہ تو تعلقات کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو نفرت پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ یہ ساری باتیں ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، اس کا اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصولوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے باپ آذر سے کیا جھگڑا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب سے کیا جھگڑا تھا؟ کیا مسئلہ تھا بتائیے آپ؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی بیوی کا کیا جھگڑا تھا؟ کوئی تھا؟ یہی تو مسئلہ تھا سارا کا سارا۔ اس میں سمجھوتا کر لیتے تو پھر باقی کیا بچتا؟ اسی لیے دین اور عقیدے کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ انسانی ہمدردی ہم کریں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، علاج کرائیں گے، سب کریں گے، لیکن یہ اگر ہم نے دین سے سمجھوتا کر لیا تو پھر ہم خطرناک فتنے کی زد میں چلے جائیں گے، اور پھر ہم واپس نکلیں یا نہ نکلیں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو چاہے تمہیں سارے فرقوں سے الگ ہو کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے، کسی جنگل جھاڑی میں جا کر کے، کسی درخت کی چھال پکڑ کر کے، اس کی جڑ پکڑ کر کے اکیلے بیٹھنے کی نوبت آ جائے، وہ بھی گوارا کر لینا، لیکن کسی انحراف والے فرقے کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، آپ جا رہے تھے صحابہ کرام کے بیچ میں، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ شخص شہید ہونے والا ہے۔ جیتے جی آپ نے فرمایا تھا، جیتے جی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ شخص شہید ہونے والا ہے۔ آپ نے کچھ چادر اوڑھ رکھی تھی، کچھ اوڑھ رکھا تھا، آپ نے فرمایا یہ جو اوڑھے ہوئے فلاں آدمی چادر اوڑھے جا رہا ہے، یہ شہید کر دیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے باقاعدہ تاکد کر کے پوچھا کیا عثمان غنی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں، میں بڑا فتنہ ہوگا، بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ جب وہ فتنہ آئے گا عثمان غنی کے وقت، شہادت کے وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس وقت جب فتنہ آئے گا تو کیفا نصنع، ہم کیا کریں اس فتنے کے دور میں؟ کون سا فتنہ تھا بھائی؟ آج کی طرح سے کوئی مار داڑ دنگے والا فتنہ نہیں تھا، ارے وہ عقیدے کا مسئلہ تھا، خارجیوں کا، دنگائیوں کا فتنہ تھا وہ۔ اور آج بھی خارجیوں کا فتنہ دنیا میں عام ہے کہ نہیں عام ہے؟ عام ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف، یہ کافر ہے، ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے خلاف قتال کرو، ان کو مارو، ان کے خلاف ہے نا دنگے فساد کرواؤ، اور کیا نام ہے آگ کا اور گولیوں کا سارا قدم اٹھاؤ۔ یہ فتنہ خارجیوں کا فتنہ ہے، خارجیوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طبقہ ایسا آئے گا جو ایمان والوں کو چھوڑ دے گا، ایمان والوں کو قتل کرے گا اور کفر والوں کو چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے خوارج کا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا کریں ہم؟
تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا علیکم بالامین واصحابہ، میرے ساتھیوں تم جو اس وقت زندہ رہنا، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا. الامین کو اور ان کے ساتھیوں کو. امین کون ہے؟ وہی امین جن کو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امین نہیں ہے یہاں مراد ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. اس وقت جب وہ فتنہ ہوگا عثمان غنی کا، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار ہوں گے، وہ امین ہوں گے، دوسرے لوگ خیانت کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی یہاں تک فرمایا تھا کہ تم پر لوگ دباؤ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے تو کہ تم اپنی خلافت کی باغ ڈور سے تم کیا ہو جاؤ؟ سبک دوش ہو جاؤ. یعنی کیا کرو؟ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو اور کہہ دو کہ بھئی ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں، جس کا دل چاہے وہ ذمہ دار بن جائے. آپ نے فرمایا تھا نہیں، یہ نہیں کرنا. جو قمیص اللہ نے تم کو پہنائی ہے اس قمیص سے کبھی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کرنا. یعنی جو خلافت کے اشارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا جو قمیص قمصک اللہ، جو قمیص اللہ نے آپ کو پہنائی ہے اسے کبھی بھی تم دستبردار نہیں ہونے. دیکھا آپ نے، دستبردار نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، میں اس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا. بہرحال تو ہمارے لیے میرے بھائیوں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بڑا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ فتنوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہم جماعت کو لازم پکڑیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو تب بھی، اس کے بعد کا دور ہو تو بھی، قیامت تک جو بھی دور ہو، جو حق پرست لوگ ہوں، قرآن و سنت اور سلف امت کی راہ پر چلنے والے، انہی کا دامن تھامے رہنا ہے، انہی کو گلے لگائے رہنا ہے. بس اس کے سوا ہمیں کسی اور کی کوئی رعایت نہیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہ کر بیٹھیں. ایک آخری بات، اور باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک آخری بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ کہ اب امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے مسائل کے لیے بطور سورس، بطور مرجع نبیوں کے وارثین امت کے علماء کو قرار دیا ہے. اب اپنے زندگی کے تمام تر مسائل، چاہے وہ فتنے شبہات کے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں، تمام تر فتنوں میں اپنا سورس، اپنا مرجع کس کو بنانا ہے؟ امت کے سچے علماء کو اپنا مرجع بنانا ہے. علماء کون سے علماء؟ وہی علماء اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن علماء کی منقبت بیان فرمائی ہے، جو سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وارثین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سچا علم قرآن کا، سنت کا منتقل ہوا، پڑھا لکھا سیکھا، گلے لگایا، اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے، اس قسم کے، اس طرح کے علماء کی تلاش ہو. ان سے آپ ہم سب مل کر کے علم حاصل کریں، اپنے نازک سے نازک حالات میں ان سے رجوع کریں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں ان کا نام. ان کے استاذ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ وہ نام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ دنیا کا ہر دوست اور دشمن، چاہے ان کا چاہنے والا ہو یا چاہے ان کا دشمن ہو، سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. میرے بھائیوں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنکٹ کا موقع آتا، کوئی حالات خراب ہو جاتے، کوئی دنگا ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی تاتاریوں کا حملہ، کوئی بھی فتنہ دنگا فساد آتا، کوئی بھی مشکل آتی، تو ہم لوگ جلدی سے بھاگ کر حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور ان سے کہتے امام صاحب یہ حالات ہمارے ایسے ہیں، حالات ہمارے ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، آپ بتائیے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا رہنمائی کرتے ہیں آپ ہمیں اللہ کی کتاب و نبی کی سنتوں کی روشنی میں. بیان کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر علم کے، گہرے علم کے، بصیرت کے مالک تھے کہ وہ ہماری رہنمائی کر دیتے، ہمیں سمجھا دیتے، حالات کی نزاکت بتلا دیتے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو کر کے ان کی خدمت میں گئے ہوتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو بالکل مطمئن ہو کر کے واپس آتے. یہ ہے اہل علم کا مقام. آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. فتنوں میں امت مبتلا ہے اور جہاں علاج ہے، جہاں اس کی دوا ہے، جہاں ان کے درد کا مرہم ہے، وہاں سے بھی شیطان نے ان کو بہکا رکھا ہے. علم کا سورس کہاں ہے؟
علم کا مرکز کہاں ہے، علم کا مرجع کہاں ہے، انسان وہ بھی نہیں سمجھتا، نہ جانے کس کس کے پاس اپنے آپ کو لے جا کر کے ان سے وابستہ کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے۔ یہ بھی امت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ تو فتنوں کے دور میں استقامت کے لیے بڑا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم امت کے علماء سے، اور وہ علماء جو زبان کے علماء نہیں ہوں، عمل اور کردار کے بھی علماء ہوں۔ زبان کے علماء، اخوف ما اخاف امتی علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت پر جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ اس ایسے عالم کا ڈر ہے جو زبان کا عالم ہے، حقیقت میں نفاق ہے، اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے اس کے علم کے مطابق جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہلا، جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ڈرایا ہے، پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت یہ بھی حالات ہو جائیں گے کہ لوگ اہل علم سے حاصل کرنے کے بجائے، علم کو علماء سے ڈھونڈنے تلاش کرنے کے بجائے کم علموں کے پاس جائیں گے، بے علموں کے پاس جائیں گے، بدعتیوں کے پاس جائیں گے، عقل پرستوں کے پاس جائیں گے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بھی وابستہ ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں فتنوں کے دور میں استقامت، اگر اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے علماء سے وابستہ ہوں، ورنہ آپ نے فرمایا تھا مس گائیڈ کرنے والے بہت ہوں گے امت کے اندر۔ مجھے دجال کا بہت زیادہ ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں، لیکن دجال سے بھی زیادہ ایک مسئلے کا خوف ہے مجھے۔ امت کے لوگوں، تمہارے بارے میں مجھے ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا خوف دجال سے بھی زیادہ ہے تمہارے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آخر وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ کو اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ مسئلہ ہے مجھے جس بات کا ڈر ہے، آپ نے فرمایا الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ڈر، گمراہ کرنے والے قائدین، بڑے نام، بڑی مقبولیت، بڑا شہرہ، بڑا چرچا، نہ جانے کتنے کریز ہیں، نہ جانے کتنے فین ہیں، نہ جانے کتنے دیوانے، لیکن مس گائیڈ کریں گے وہ امت کو۔ ایسے لوگوں سے مجھے بہت خوف ہے کہ میری امت کہیں ان کے پیچھے چل کر کے بہک نہ جائے، بھٹک نہ جائے۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم سے، آپ سے محبت، کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی امت کو بھٹکتا بہکتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی مس گائیڈ کرنے والا ہو، اس کے پیچھے امت چلنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ طریقہ تھا میرے بھائیو، اور امت کے لوگ جب تک اس راستے پر چلتے رہے تب تک کوئی مس گائیڈ کرنے والا مس گائیڈ نہیں کر سکا، گمراہ نہیں کر سکا، بہکانے کا کام نہیں کر سکا۔ امت کے بڑے علماء سے وابستہ ہونا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، امام بخاری کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ہر دور کے جو چوٹی کے علماء اور مقتدر علماء، سچی توحید، سچی نبی کی سنت، شرک اور کفر اور بدعت اور نفاق کے خلاف، میرے بھائیوں ملامت کرنے والے کے خوف کے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کرنے والے علماء، روایتوں کے نام پر، مصلحتوں کے نام پر، میرے بھائیوں، اور یہ کہنا حکمت ہے اس کے اندر، مصلحت ہے اس کے اندر، احتیاط کا تقاضا ہے اس کے اندر، ایسی باتیں کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین سے امت کو دور رکھنے کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی امت کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مسئلہ ذہن سے نکال دو، یہ مسئلہ ذہن سے نکالو کہ رواداری کا نام دین میں بھی رواداری، رواداری کا نام عقیدے میں بھی رواداری، ٹالرنس کا نام توحید اور سنت میں بھی رواداری نہیں، اس میں کوئی رواداری نہیں میرے بھائیوں۔ ہم سنت کو، توحید کو ضائع کر کے کسی کو اپنے قریب رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ساری دوستی ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت پرستی کی بنیاد پر، ساری دشمنی شرک کی بنیاد پر، ساری دشمنی کفر کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر، ساری دشمنی بدعت کی بنیاد پر، ساری دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بغاوت کی بنیاد پر، ساری دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور صحابہ کرام کے منہج سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ ہم کسی اور چیز کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بناتے۔ سب گوارا کر لیں گے، لیکن دین اور عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنا آپ سے ہمارا گوارا
ہاں ہمارا اور آپ کا کسی اور کے ساتھ سمجھوتہ کرنا گوارا نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. تب دین پر ثابت قدم رکھیں گے. ساری دنیا کو خوش کرنا چاہیں گے تو ثابت قدمی نہیں ہوگی, استقامت نہیں ہوگی, بلکہ انحراف ہوگا, ضلالت ہوگی, پھسلنا ہوگا, بہکنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے میرے بھائیو برگشتہ ہو جانے کی نوبت آئے گی. کیا فرمایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑی جائیں گی. ایک ایک کڑی اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کی توڑی جائیں گی. اگر ہم اس میں ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے. کوئی ہمیں کہے متشدد ہے, کہتا رہے. کوئی ہمیں کہے کہ بہت زیادہ ان کے یہاں شدت ہے, غلو ہے, کہتا رہے. اصل دین کو تو پہلے سے ہی تشدد کا نام دیا جاتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پجاریوں, بت پرستوں کے بیچ میں ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی, تو اس وقت لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بہت بڑا تشدد کرنے والا آدمی ہے. یہ دیکھو اس کے آنے کے بعد باپ بیٹے میں دشمنی پیدا ہو رہی ہے, میاں بیوی میں دشمنی پیدا ہو رہی ہے, کنبے قبیلے میں نفرت پیدا ہو رہی ہے, دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, تفریق ڈالنے کا کام کر رہا ہے. اتنی شدت تو نہیں ہونی چاہیے. جس کو جو چاہے وہ اس پر عمل کرے. میرے بھائیو, دین میں شدت نہیں ہے, لیکن شدت کا نام دے کر کے توحید سے برگشتہ کرنے کا کام چل رہا ہے, سنت سے دور کرنے کا کام چل رہا ہے. اور یہ توحید چلی گئی, سنت چلا گیا, سنت چلی گئی, صحابہ کرام کا مشن منہج چلا گیا, تو پھر ہم کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے کر کے جائیں گے؟ کیا ہوگا ہمارے پاس جس کو اللہ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گے؟ اس لیے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے, استقامت کے لیے, مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کا خیال کریں. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں, لیکن یہ چند باتیں بطور اشارہ آپ کے سامنے کہی گئی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں, سنی جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ اور ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جارحیت, شدت اور انانیت اور نفرت کی بنیاد پر میرے بھائیوں انسان حق سے دور ہو جاتا ہے, حق سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھنڈے دل سے, سنجیدگی کے ساتھ حقائق پر غور کرے, دلائل پر غور کرے, اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً توفیق دینے والا ہے, ہدایت کی راہ کھولنے والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق و ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے اللہ تو مجھے جن چیزوں میں اختلاف ہے ان تمام اختلاف کی چیزوں میں مجھے اپنے حکم سے اختلافی مسائل کے اندر حق کی رہنمائی فرما, حق کی راہ دکھا, حق کا راستہ دکھا. یقیناً تو ہی جسے چاہے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے, تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. اس طرح سے دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تہجد کے وقت دعا کیا کرتے تھے, تیسرے پہر, رات کے تیسرے ایک آخری تہائی حصے میں دعا کیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, التجا کریں, مانگیں, التماس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے قبول کرنے والا ہے, اور خاص طور پر اس وقت کی دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.